سید الانبیاء والمرسلین۔ اتر آرام نال سبحان اللہ کیا کرو۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب
او نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بٹی برادران نصر حسین بٹی، سرفراز احمد بٹی، وہ یہی نے بچے محفل کرانا رہے ہو رہا۔ اللہ پاک مہمانان گرامی انتظامیہ دے تمام افراد، نصر حسین، شہد نواز، حق نواز، سرفراز اور بہت سارے نام نے، زیر صدارت جناب محترم مولوی حق نواز بٹی صاحب، محترم حاجی سیف اللہ بٹی صاحب، اصحال ثواب امیر المجاہدین خادم اہل سنت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کریم سب سنگیاں خیر و برکت و عافیت نصیب فرمائے، اور آپ سب احباب دا اس بزم شریف دے اندر حاضر ہونا اور قرآن و سنت دی روشنی چھوڑ والے بیان نو سماعت کرنا اللہ قبول فرمائے، فقیر نو اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی با غور و خوض کر دے چند کلمات نو سماعت فرماؤ اور ذہن دے اندر بٹھاؤ۔ النبی اولا بالمومنین، نبی قریب تر ہے، اولاد مانا اقرب، قاسم نانوتوی نے لیا ہے۔ نبی قریب تر ہے کس سے؟ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن دی جان تو بھی زیادہ وہ دے قریب تر ہے۔ ایک معنی اولاد اقرب ہے یعنی قریب تر، اور ایک معنی ہے مالک۔ نبی مومن دی جان تے او دی جان تو بھی زیادہ حق رکھ دے، او دا مالک ہے۔ بندہ مومن دی جان دا مالک ہے، اس دا نبی۔ مومن کامل دی علامات وچوئے علامت ہے کہ مومن کامل دی جان، مال، اولاد، کاروبار اور گھر، ہر چیز تو زیادہ مومن نو حضور دا دین پیارا ہوندہ ہے۔ او بندہ سبحان اللہ آکھے جڑا ایتھے پہنچنا چاہندہ ہے، ایسی سارے اجے تھے اپڑے نہیں۔ اے عشق دی آخری سٹیج ہے، اتھے اجے اسی اپڑے نہیں، اتھے او اپڑے آئے جنہ گڑڑی بن کے سارا مال لے آندہ۔ انہاں دا سیاسان مال نانو حضور پیارے نے، اتھے او اپڑے سن جنہ پتر نو آکھے اسی جے میری تلوار تھلے ہوندی ہوں تو میں تیری دھون لا چھڑنی آئی۔ اتھے او اپڑے سن جنہ اپنے باپ نو آکھے اسی اگر تو اے اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل تے محمد عزت والے تے میں مدینے داخل نہیں ہون دے آندہ، اتھے وہ اپڑے ہے۔ جڑے اپڑے نے انہوں نے زیادہ زور نال سبحان اللہ کہن دا آکے دوجے ہوڑی جی آکے گزارا کرو اجے جو توڑ اپڑے نہیں۔ مومن کدو مومن ہوندہ ہے جدو ہر شے تو زیادہ حضور نال پیار کرے، سب تو زیادہ۔ کیا سن سب تو زیادہ حضور نال پیار ہے؟ اے دے اتے غور کر کے پھر اپنے ایمان نو دوبارہ اس مرکز تے لے آؤ جتھے مومن دا ایمان ہونا چاہیے، ری سیٹنگ کرو۔ ایمان تے تو اڈے بچ ہے، میں یہ نہیں ہے پیاندہ بھئی ایمان کوئی نہیں ہے۔ ایمان ہے،
لیکن جتھے ہونا چاہیے اتھے نہیں. اے صرف گل ہے، میں نہیں کہہ رہا تسی بے ایمان ہو، نعوذ باللہ نہیں. ایمان ہے، ایمان ہے تے تاں ہی تو سنی ہو. سنی ہوتے دا گل مطلب ہے تسی ایمان والے ہو. لیکن سجنا ہے صحیح پر اونا نہیں جنہ چاہیے. ہونے تے چاہیے وچ فرق ہے. ایک ایمان موجود یعنی ساڑھے کو اتنا ہے، ایک کہ بھائی اتنا چاہیے. لاہور جانا ہے کرایہ لگتا ہے 500 ہے، ساڑھے کو 100 تے چاہیے 500. ایمان ساڑھے کو ہے پر جنہ چاہیے جی انہاں نہیں پیا بندا پایا اتھے لیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تواڈے قریب ہے. نبی تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تواڈے تے حق رکھدا ہے. اے دے اتے تفسیر دی ضرورت ہے، اے دی تفصیل کرن دی ضرورت ہے کہ کدے سانوں ای متے پتہ لگا رہے با کلمہ پڑھ چھڑیا تے عید پڑھ چھڑی تے کدائیں ٹور گیا تے جمعہ پڑھ چھڑیا تے کدائیں کو مولوی پیر آیا ہے تو ان سلام کر چھڑیا تے اسی چھڑے ڈھکے ہیں. انج نہیں، اے ایمان دا تقاضا نہیں بھائی. ایمان دے تقاضے کچھ اور نے. ایمان دا تقاضا ہے اپنے ہر رشتے تو زیادہ، اپنے پتراں دیاں بیویاں بہناں براواں تو زیادہ، اپنے مال تے جان تو زیادہ، اپنے وجود تو بھی زیادہ تینوں حضور نال پیار ہوئے. اے جناب چاہیے تے تسی اپنے اندر جاتی مارو بے تسی ساڑھے کوڑ کتنا کوئے. ویکھو نا سیانے بندے ہو، اندے ہوتے قائد اعظم دی فوٹو بنی ہے، ایک کاغذ ہے. یہ تسی کمڑے بندے نے بھی دے ہو نا، جڑا کمڑا ہے جن سدے کمڑا ہے پاگل ہے منگدہ پھر دے، ان بھی نکلی دے ہوتے وہ نہیں لیندا. ایمیں کہ نہیں؟ یہ دا مطلب ہے پاگل نو بھی ان دی سیان ہے کہ اے اصلی ہے تے اے نکلی ہے اور اے قیمتی ہے. بھائی جی اے ایڈا قیمتی ہو کہ بھی کوئی حضور دے دین تے لائی بیٹھا ہے تے اس دسیا ہے کہ میں نے اے دے نالوں حضور دا دین قیمتی ہے. دیکھو نا کچھ گلنا دا خود بخود جو 2 جمع 2 تے 4 ہی ہوندے نا. اگر کوئی بندہ پیسہ حضور دے دین تے لائی بیٹھا ہے تو اسے دس چھڑیا ہے کہ پیسہ قیمتی ہے پر میں حضور دے دین تو زیادہ قیمتی نہیں لگا. اچھا ہے، بہت خوب ہے. ایو ہی ڈیمانڈ ہے، پیسے نالوں حضور پیارے ہوں، اولاد نالوں حضور پیارے ہوں، بیوی نالوں حضور پیارے ہوں، بیوی نالوں حضور دا دین پیارا ہوئے، بچیاں نالوں حضور دا دین پیارا ہوئے، براواں نالوں حضور دا دین پیارا ہوئے، لگدیاں نالوں حضور دا دین پیارا ہوئے. تو انو فصلاں نالوں حضور دا دین زیادہ پیارا ہونا چاہیے. جناب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، پھر اگے چلیے نا جی سمجھ آ گیا ہوئے آ گیا. گڈ، انہوں ذہن چ رکھنا اور بہا کے رکھنا. اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، اے یو عقیدہ جس نو اللہ نے قرآن 22 الفاظ بیان فرمایا ہے. ایمان والے یاد کر لو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا
ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، کیا کمال دے جملے بزرگاں بولے ہوئے نے کہ محمد کی محبت دین حق کی شیط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شیط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رسول اللہ دے صحابی نے، میں انہاں دے مزار تے حاضر ہویا، مدائن دے اندر انہاں دا مزار ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے جلیل القدر صحابہ ہے۔ فرماتے نے خود کہ احد دی جدو جنگ ہوئی ہے نا، خندق دی احزاب، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے کو کمیز کوئی نہیں، کتھے جا کے مننا ہے انہوں ذرا سمجھ لینا ہے، میرے کو کمیز نہیں سی، تے ہوا بڑی ٹھنڈی چل رہی ہے، سردی دا موسم آ، میں زمین دے نال لگا سا کہ میں نے ہوا تھوڑی لگے اور سردی تو بچاں۔ یہی وہ جنگ ہے جی دے وچ رسول اللہ نے اپنے پیٹ تے پتھر بنے ہویا تکایا سی۔ آپ نو سمجھ آگئی سجنا؟ فرمانے نے حضرت حذیفہ کہ میں بالکل نار لگا سا کہ ہوا اتو لنگ دی رہے تے میں نو ٹھنڈ کاٹ لگے، ویسے گل تے انہی کو بھی بڑی ہے، اس عالم وچ بھی یار دا ساتھ نہیں چھڑیا، کھلوتے خندق دے اتے ہی نہیں۔ سجنا عشق تقاضا کردہ ہے یار تو قربان ہون دا، ہائے ہائے۔ فرماندے نے میں اس طرح بیٹھا سا زمین دے نال لگ کے، اتو حضور آئے تھے، فرماندے نے حذیفہ ہیں؟ میں کہتی جی یا رسول اللہ حذیفہ، سرکار فرماندے نے اٹھ جا ابو سفیان دے خیمے تے پتہ کر وہ کی مشورے کر دے پہ، ایک سردی ہوئے، ایک کپڑے نہ ہون، ایک ہتھیار نہ ہوئے، تے مڑ ساریاں تو وڈے دشمن دے سائیں خیمے چاکھن کلا جا۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اتو پہاڑیاں لوگ یہودی پہ دشمنی کر دیا ہے، تے دوجے پاسے لوگ کافر دشمنی پہ کر دیا ہے۔ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اکھاں اس ویلے کھلیاں رہ گئیاں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے اتا منہ آ گئے۔ کلیجے منہ آلان دا مطلب ہوندہ ہے بھئی بڑا خوفناک ماحولا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور لوگ عجیب و غریب گمان تے وہم دا شکار ہون لگ پے۔ فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، جدو ایمان والے نے لشکر تکے نا کافران دے، انہاں فرمایا ان دے تے سائیاں وعدہ کیتا، ہون کچیاں تے پکیاں دا پتہ لگنا۔ فرماندے میں نے حضور نے فرمایا اٹھ جا، آپ فرماندے میں نے کوئی بھی ہو رہاندہ تے میں نہ اٹھنا، لیکن جدو حضور فرمایا تو میں اٹھیا۔ فرماندے جدو سائیاں دے حکم تے میں پہلا قدم ابو سفیان دے خیمے ال چایا ہے، میں نے انج لگ گیا جی میں گرم تندور اچ پیر رکھ لیا، سردیاں ساریاں بج گئیاں۔ فرماندے میں گیا سیدھا ابو سفیان دے خیمے ہی داخل ہویا تو بتی بوجھ گئی، ویکھے جے فرماندے بتی بوجھ گئی، جدو بتی بوجھ گئی میں اندر داخل ہویا تے ابو سفیان کہندے نے اس ویلے جے کلمہ نہ نے پڑھیا کہ پتہ کرو ہے کوئی ساڈے اندر جاسوس تے نہیں، ہر بندہ اپنے نال والے دا ہاتھ پھد کے پوچھے با کون ہے،
آپ فرماندے ہیں جڑے میرے سجے تے کھبے آئے میں دوہاں دا ہاتھ پھاد لیا تو میں پوچھیا کیڑا کیڑا ہو؟ ایک یزید بن ابو سفیان سن، ایک ابی العاص سن، ابن العاص سن، عمر ابن العاص جنہاں نو داہیۃ العرب آکھیا جاندا ہے، عرب دا سیاںا بندہ، عرب دا دماغ۔ ایک پاسے ہو تو ایک پاسے یزید بن ابو سفیان۔ میں دوہاں دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا کیڑا کیڑا ہو؟ دوہاں اپنا تعارف کرایا، میرے تو کسے پوچھے ہی نہ تو کون ہے؟ پچھو سائیاں گلے آئے آپ پتہ کہ میں لگ سکتا؟ فرماندے نے میں دوہاں تو پوچھیا ہونا، دوہاں دسیا تو انہاں کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں ہن گلاں کرو۔ وہ گلاں کرن لگ پہ بھئی ہوا بھی بڑی ہے، سردی بھی بڑی ہے، ٹھنڈ بھی بڑی ہے، تے گل بھی کوئی نہیں مکو تے واپس چلیے۔ آپ فرماندے نے میں انہاں دیاں ساریاں صلاحیں سن لیاں تے آرام نال اتھوں نکلیا تے حضور دی خدمت وچ آ گیا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی کہ سونیا پیر اکھڑے پیر انہاں دی، ہوا اکھڑ گئی ہے۔ میں حضور دے کول آیا تے حضور نے چادر اوڑی سی۔ فرماندے میں نے حضور نے پائن چادر کر کے فرمایا اندر آ جا۔ وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ حضور نے ان چادر کھول کے فرمایا اندر آ جا۔ فرماندے میں حضور دی بکڑے چو گیا۔ کام بھی اوکھا سی پر انعام بھی ایڈا ہی وڈا ہے۔ حضور جی نو اپنی چادر چ لے لین انہوں انعام اور کی چاہیے ہے۔ سیدنا سر چشتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رحمت کس کو بخش پناہوں میں رہیں گے، سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے، اور تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناس کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے۔ قربان ہو جائیے۔ حضرت حذیفہ فرماندے میں رسول اللہ دی گود سر رکھیا تو میں نو نیند آ گیا۔ اے سائیاں جن میں بکڑے ٹھلیا ہے یا روزے ایٹ سدیا ہے، پہنا سائیاں قربانیاں لیاں نے، آزمایا ہے۔ ابو بکر بھی پاس ہوئے نے، حضرت عمر بھی پاس ہوئے نے، تاں سائیاں اپنے کول بلائے نے۔ یاد رکھو سجنوں میرے بچے ہو تے گل دینے بالینا، اہل سنت حضور دے ایک صحابی دی بھی بے ادبی نہیں کر دے۔ اس عقیدے تو کدی ہلے آجے بھی نہ بالکل دے تو پکے کھڑے روے آجے، اگدو کو گل کرے ادو گل کرتے رہا۔ سن گلانے نال کی لگے ساڈے واسطے وڈی گل تے قرآن دی تے سونے فرمان دی۔ مومن اے وے جن حضور سرکار اس عالم وچ بھی آکھن اٹھتے دشمن دے خیمہ ہی داخل ہو جاتے سائیاں دے بسم اللہ۔ اینج پیار ہونا چاہیے رسول اللہ نال، اے جذبہ ہونا چاہیے تاں ایمان مکمل ہوندے ہی سجن۔ سنی گل تے یاد رکھی، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں۔ جیڑا بندہ عائشہ صدیقہ دی گستاخی کرے گا اہل سنت و جماعت دا دے نال کوئی تعلق نہیں رہے دا۔ اسی نہ انہاں دے چاول کھاواں گے تے نہ انہاں نال ہیلو آئے کران گے، انہاں نال محبت دا تعلق نہیں رکھاں گے جڑے اما عائشہ صدیقہ دی گستاخی دا ارتکاب کرن گے۔ ویسے تواڈے معاملات نے دنیاوی معاملات، انہاں دا الگ مسئلہ ہے، موالات نہیں،
معاملات دنیا داری دن تواڈے وہ تانوں پتہ ہے تسی کیویں کردے ہو، لیکن موالات اور محبت صرف وہ دے نال ہوے گی جیڑا نبی پاک سرکار دا سچا تے سچا غلام ہوے گا۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ کھاد لینا نہیں، تیل دے لینا ایک الگ مسئلہ ہے، اولا ہے کشت بھی بچیا جائے، لیکن اے دے نال تسی کچھ اگر رعایت لینا چاہندے ہو تو اے دے وچ رعایت ہو سکدی ہے، محبت وچ رعایت نہیں، جیڑا رسول اللہ دا نہیں او دے نال محبت کیڑی پائی آ؟ اب انہوں سمجھ آگئی کہ نہ آئی؟ حضور نے اور اللہ سونے نے کتنا حسین رشتہ چنیا، اے مومنہ دیاں ماما نے، اما عائشہ صدیقہ ماں نے، سیدہ حفصہ ماں نے، سیدہ ام حبیبہ ماں نے، سیدہ جبیریہ ماں نے، سیدہ ام سلمہ ماں نے۔ رسول اللہ نے مثال فرمایا تے 9 بیویاں حضور دے حجرات مبارکہ سن، 9 دیاں 9 تواڈیاں ماما نے۔ ایک دی بھی گستاخی کرن والا بندہ ہے مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں مومن دی ہے۔ مومن ہون واسطے شرط ہے کہ انہوں نے اپنی ماں مندہ ہوئے۔ اے رشتہ تے مومن ایمان دو میں جڑے، جڑا مومن ہے وہ ماں مننے گا، جڑا ماں مننے گا وہ مومن ہے، جڑا ماں نہیں مندہ وہ مومن نہیں۔ بات ہی سمجھ آگئی تھی کہ چلیے وہ سجنا ہو، میں بڑا حیران ہوں نا، تسی گلان اڑ دے نو وہ جیڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوئے، جیڑی وہ دی اپنی ماں ہے جائیں اس بندے نے جمعے ہیں، اس ایک دی ماں ہے یا 2 دی ماں ہے، وہ ماں ہے، وہ بھائیا وہ دا اے رتبہ ہے کہ وہ دے لو چہرے لو تقیت اللہ حاجدہ ثواب عطا کر چھڑ دے۔ سجنا کتنا پیارا رشتہ ہے ماں دا کہ بندہ ایک باری منہ ویکھ لے اپنی ماں دا تے اللہ حاجدہ ثواب دے چھڑ دے۔ ہوئے 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 تے گستاخی تے بھائیا وہ دی کرنالا دوزخی ہے کہ نا؟ جی آج کل رواج بن گیا ہے، منڈے اپنی ماما دادا بھی نہیں کر دے۔ بھائیا اور میرے بچیا اپنی ماں دی بے ادبی نہ کریے جی اللہ نو راضی رکھنی تے اللہ دے حبیب نو راضی رکھنی۔ میرا اللہ وہ دے تے راضی ہے جڑا اپنے والدین نو راضی رکھے، اپنے ماں باپ منتے سمجھ نہیں ہوندی، بندے رشتیاں پیچھے ویاہ کرن پیچھے اپنے ماں پہ ان رینج کر چھڑ دے، بڑے بے ہدایتے نے۔ میں تے ماں پہ ان ویاہ نہ جتھے آندے جو اتھے ہی کر چھڑیا کرو، سانے ایڈا جھگڑا کرن دی لوڑ ہے نہ نال کیڑی، وہ جتھے آندے جے کر لین لے بھئی ہور ماں باپ بھی ہمیں رسا چھکل ہوندے نے، نہیں اتھے اسی نہ کرنا، باساں کیڑا کرنا ہے جنہ کرنا ہے وہ میاں بی بی راضی تے ساڈا کی ہے بکار لین دا ہے، بکار لا بچے جے ان نے عقل نہیں تے ان عقل پھاد کے دین دا فائدہ بھی کی۔ بس یہ گل پڑھی ہے میں تے حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ دی خدمت جادر ہے، یا رسول اللہ میرے والد عمر فرماندے نے کہ اپنی بیوی طلاق دے چھڑ، حالانکہ میری بیوی نال گزارا صحیح پیا ہوندہ ہے تے حضور فرمایا دے چھڑ۔ عمر جان دن دے چھڑ تے مڑ کوئی راضی ہونا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ دا ہے۔ جنہی بندہ منے ہو جائے اپنی روزی روٹی کمیدہ پیا ہوئے تے بوڑھا باپ آ کے بوئے کے کھلو کے آکھے ہر شے چھڑ کے باہر نکل جا، تے پتر دا حق کے کہ ابے نہ کھے ابا جی جی میں تُسی آن دیو میں کرنا نکل جانا۔ بندیاں کملیاں پتہ ہی کوئی نہیں، باپ دے حق کی نے قرآن نہ پڑھ دے، یہ پڑھ دے ہو تے یاد کرا چھڑنا بھئی باپ دا حق کیے۔ اے حضور دی حدیث پڑھی ہے، حضور نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال دو میں تیرے باپ دے ہو۔
وہ آکھے میں تن دوان ویچنا ہے تو ویچ دے تن سیری رڑانا ہے رڑا دے ابا تو گھروں باہر نکل جا میں نکل جانا ابا تو گھر دے اندر آ جا ابا جی آ جانا ایتھے رانا ہی موڑ پتر ہے ایویں تو نہیں نا قدمائی چھو جنت دی جاندی سجن سنے جے دل تیرے وچ گل بہ جائے تے سن میرے پیارے اے بھی باپ نے نام ابراہیم بیٹے دا نام اسماعیل حق کی یہ پتر دا باپ فرماندے نے میں خواب تکیا تین ذبح کر رہا کی تکیا خواب تکیا خواب اے عزیزہ ندی وقار اللہ تا قرآن کوئی قصہ کہانی نہیں ہے میرے دوست کسے رسالے جریدے وچ گل نہیں آئی اللہ تا قرآن اللہ فرما دے جناب ابراہیم فرما دے انی ارا فی المنام انی ازباؤ کا فنظر ماذا ترا بیٹا میں خواب تک آئے تینوں ذبح کر رہا ہوا میں خواب تک آئے انی ارا فی المنام میں خواب تک آئے تینوں ذبح کر رہا ہوا فانظر ماذا ترا دس بیٹا تیری کی مرضی ہے سنو جڑے پتر بیٹھے ہوئے تھے تو اڈے ماں باپ زندہ نے فرما بردار بیٹے بولے یہ عرض کردنے یا آباتی فعل ما تمر ستجدنی انشاء اللہ من صابرین سبحان اللہ باپ فرماندے نے میں خواب تک کہتے ہیں ذبح کر رہے ہیں بیٹے ارد کہتے ہیں ابا حضور ماں تو عمر یا ابا تفعل ماں تو عمر ابا جی میں اللہ سنے دا حکم ہویا جی وہ میں کرو میں ذبح ہونا سے تیار ہوں تردی سمجھ لگی پتر ہو جڑا باپ اگے گردن جھکا کے چھری ہاتھے چھدا گیا کہ جی ابا ذبح کرنی تو پتر حاضر ہے ہن کجا ابے دا اے مقام تے کجا ہے سردی چکھنا بابا ڈیرے تے تو سونا ہے ناراض تا نہ ہو کجا قرآن ابے دا اے رتبہ کہ وہ آنکھیں میں تین ذبح کرنا ہے تے ہو جانا ہے تے کجا اے بابا سردی بڑی ہے تے تو مڑ ڈوراں کوڑ چال سی اندر سونے ہیں ابا انج رکھن علی شے نئے بچے ہو رب دا نا ہے ابا تو آڈی جنت دا دروازہ ہے تے جنت دا دروازہ واڑے نہیں لائی دا ان تو ان میں کیویں سمجھاما گل جے تو ان سمجھ چاہ سکتی ہوئے تھے حضور نے فرمایا ہے بھئی تو آڈا باپ تو آڈی جنت دا دروازہ ہے تے جنت دا بوا واڑے نہیں لائی یا سارے ہیں تو چنگے کوٹھے لینا چاہیے بھئی گل سمجھانا مقصود ہے جیڑا تو اڈے گارے سارے آپ بہترین کمرہ ہے تو اڈے والد دا ہونا چاہیے پامیں ککھاں دی کلی ہوئے جڑی ککھاں دی کلی بھی سارے آپ چنگی تھائیں وہ ابے کل ہونی چاہیے سن تے پتہ ہی نہ لگا ابا شاہ کی اولاد ہے پتہ کوئی نہیں آندن جی ہن سانو پتہ لگا ہے وہ پرابلم ہے ماسٹر صاحب بھئی جس لئے بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے نہ ہوں دے وجود طاقت ران دیئے تے نہ ہوں دے کوڑ حسن ران ہے تے نہ ہوں دے کوڑ مڑ مال ہی ران ہے تے جس لئے جوانی ہوں دیئے اس لئے طاقت بھی ہوں دیئے تے مال بھی ہوں ہے لیکن سجنہ ایک گل یاد رکھی جب باپے کوڑ نہیں رہیاں تے رانیاں ساڑھے کوڑ بھی یہ شیاں نہیں سمجھ آئی یہ باپے کوڑ بھی کتی ہوں آئیاں ہاں جی
کدی بابے دا بھی بج گج ہوندا جے اج نہیں رہا تے سان یاد رکھنا چاہیے ہے بھئی ایک ویلا ہونا ہے جدوں ساڈے کول بھی فرق تے رہنا ہے پھر عزیزان دی وقار اللہ والے بولے اور گل سمجھا گئے اللہ اللہ فرماندے نے مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارش کون حسن دا صدان باغ تیرے تے جوانی ہے تے بڑھڑے باپ نو گور نہ کدی بابے تے بھی جوانی آئی حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صدا نہ بلبل باغی صدا نہیں باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں بچہ با اختیار ہو گیا ہے اندھے رگائیں دوڑن والا خون بڑا طاقتور ہے بڑا ہو گیا نا منڈا جوان ہو گیا ہے تو یہ رگائیں خون ہے جیلے خون رگائیں چاہتا ہے تو پھر اے دوڑے چاکڑ پیدا کر چھڑتا ہے دماغ ایک تھانتے اگڑا چھڑتا ہے وہ پھر ابا او دے لو پتر جدو آنکھ گاری کر کے بنتا ہے پھر ابا خوف زدہ ہو جاتا ہے میں کہیں بڑھنیاں نوے گلس کردیاں سنیا شاہ جی ہون ساڑھے چھوڑ وڈے ہو گئے ہون اسی اپنی عزت لکائی بیٹھے ہیں کتنی عجیب گل لے جے پیو اپنے پتر تو اپنی عزت لکائی بیٹھا ہو جے والد اپنے بیٹے تو اپنی عزت لکائی ہے تو بھائی آئے اپنے پتر واسطے ڈب کے مر جان دا مقام ہے عزیزان دی وقار توبہ کر اپنے والد دی عزت کریا کرو اپنے والدین دا وفا کریا کرو پیار کریا کرو ویسے یار تسی ذمہ بندے ہو تو انتے اپنے ماں پیو دا بڑا ادب کرنا چاہیے میں جیدے تو پوچھنا کنی بھائی ایمان دا جی 20 کلے کدو آئی آئی ابے دی آئی میں کہ پتہ ہی کلے دی ہے کہ ہاں جی پتہ ہے 20 کلے تھے جی انتے 40 لاکھ 50 لاکھ دا کلہ ہویا پہ ہے چلو 20 لاکھ دا کلہ ہو سی تو جو 20 کلے 4 کروڑ دا مال ہے میں کہ جائیں چوپ کر کے 4 کروڑ دا تیرے حوالے کر چھڑیا ہو دی نیکی لین آنا ہے
ظالمہ چند آتے بیچ کے جو مرضی کر چھڑتا تو روک سکنا ہے کہ نہیں جی؟ تو میں کیا پھر سوچتے صحیح جڑا گلاس پانی دا چپوایا سی انہوں نے یار تیری مہربانی اسی نے جڑا کھانا کھوائی یار اس بندے بڑی مہربانی کیتی ہے سان اس کھانا کھوایا وہ جدو ملے سی نے کی حال ہے جناب کی کھانا کھوایا تے جائیں 4 کروڑ دی زمین دے چھڑیا مکان دے چھڑے تیرا بیاہ کیتا ہے تین پڑھایا ہے اپنے چیک تیرے حوالے کر چھڑے سجنا اس بابے دا صرف ادب بھی نہ ہوندا کڈا احسان فراموش ہے میں کتاب دے اندر واقعہ پڑھیا ایک بندے اپنی مان جی 7 حجاں کرائیاں کتاب ان میں نا نہیں پیا ہوندا کیڑی سی پڑھیا 7 حجاں موڈے تے چاہ کے کرائیاں حج ایک بھی بندہ آپ بھی کرے تو بڑی اوکھی یہ تے انہوں نے پتہ ہے جائیں کیتی ہے سنی سنائی دا سواد نہیں ہوندا لیس الخبر کالمعائنہ سنی گل ویکھن دی طرح نہیں ہوندی باہروں کھلو کے کوئی پتہ نہیں لگتا 10 دن باہمیں بڑا ٹھنڈا پانی ہے وچ بڑی ہے تو پتہ لگتا ہے کڈا ٹھنڈا حج کر کے لیاویے تے پائیا بڑی ہے بہت مشکل کام ہے اللہ حج کرن دی تو توفیق جوانی ہے دے بے بڑھڑے شدے اتھے روندے روندی راندے تو ساڑھے پاکستان والے کردے ہی بڑھڑیاں ہویاں موڑو تھے آندن میں تے چھوڑا نہ کھیا تسی جاؤ اور نہ مڑ میں گل دیتا ہے انہیں تھے میں اوکھا ہوں دعوت ہوں بابا اوکھا ہولا جنت دیوی دی اللہ حج جوانی دی کیا باتاں نے یہ میں لانڈری آڑے کپڑا دوندے نا انج میرا مالک جڑے حج کرن جان انہوں نے تو دھو کے کڑ دا جی جدو حج کر کے بندہ لوٹ دے حضور فرمان دیں راجہ کا یومن والدت ہو امو ہو اے آج انج پشانٹے جی میں دی مائن آج پیدا کیتا ہے ایڈا وڈا عمل حج شریف کلیاں کرن بھی بڑی اوکھی ہے بھائی انہیں 7 جہاں اپنی ماں معذور سی انہیں موٹے تے چاہ کے کرائیاں بندہ بڑا امتار سی بڑا ہمت والا بندہ سی 7 جہاں کرا کے کہ وہ لیٹے آئیں تے دل نے سوچو سبا یا اللہ مڑ ہون تو بڑا ماما دا حق دس ہے میں تے ادا کر چھڑے ادو آنکھ لگی جدو آنکھ لگی تے خواب کوئی آنا آیا اسا کیا بیلیا سردیاں دی رات نو گلے بستر تے اپنی کانڈ رکھ کے تین اپنے سینے تے سمایا سجی اس ایک رات دا بھی بار نو لتھا تو سارا حق کی میں ادا کیتی بیٹھا ہے سجنا اپنی ماما دا ادب کریا کرو اپنی ماما دا احترام کریا کرو اپنے والدین دا حیات شرم رکھیا کرو کیویں اچھی بول دیو تسی 2 جگہ نے قرآن ہے جتھے رب اچھی نہیں بولن دے ایک نبی دی بارگاہ ہے ایک اپنی ماں دی بارگاہ ہے اس باپ دی بارگاہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدو بولیں تے تیرے لہجے چ بھی سختی نہیں ہونی چاہیے بعد اوقات بندہ جی بھی کردا ہے تے ڈاڈی کر کے کردا ہے اللہ فرماندا ہے جی کر دیا بھی تیرے لہجے چ نرمی نہ ہوئے تے گستاخیا عزیزہ ندی وکار میرے دوستو میرے عزیزو یہی تے گل باہو سلطان نے سمجھائیے فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا بچے وڑ کے
کیونکہ میں تواڈیاں بچیاں تواڈا ادب پیا سکھانا کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل بھی سارے ابے کلو کلو دیسی گھیو دا پیش کرو میرے اگے بشاہ جی تواڈی مہربانی ہے ساڈیاں چھوراں دس دیو بابا بھی کئی شے تے ہے ہاں ہے تے گل بھی صحیح بیلی پہ آندہ ہے بھائی ابے نا اپنو چھٹاکی نہ ڈیندی ہوئے تو ان کلو کی تھو دئیے گل تے اس بھی شدے صحیح کی تھی تو میں ایو تو دس دا پہ آمبا تو اندین سارا گیو تو اڈے اگے دھرن بابا آپ کھاڑی دیتا بھی کھالا شاہ رندینی دیتا بھی پا بھی چودیا وہ کو سمجھ آئیے کوئی نا میں حیران ہونا ایسی جو بیلیاں نانے اب آؤ جی آئی تو انتیزہ کھوائیے یار آئی تینوں میں باربی کیوں کھواں کدی اپنے ابے تو بھی پوچھ لیا کرو بابا جے کسے شہتی دل لی تے یار ابا میں تینوں آج سیر کروا لیا کدی اپنے سکوٹرے تے یار اپنے بڑھے ابے نے بھی با لیا کر بابا تینوں شہر لے جاواں جیڑی جیڑی شہ لینی ہے سردیاں آ گئی ہیں نا آپ تینوں چادر لے دیا ابا یار تینوں سویٹر لے دیا کدی اپنے ابے نے بھی یار لے دیا کرو سواد نہ آ جائے تسی اپنے ابے نے بال ہو تو کو پوچھے کدے چلے ہو دیا کھیجیے ابے لے چلنا شہر جڑی شہ آکھے اسے لے بھی دینی ہے تو کھونا پیانا اگر ابا دل دا راضی ہو جائے گا ہائے 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 سجن جے توجہ کریں تو دسنا نا حضرت ابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ عارف بستام فرمان دین غور کرنا سارے بچے غور کرنا جڑے طالب علم بچے ہو غور کرنا میں جڑے پڑھ دے پہ انہوں جڑے نوکریاں تے لگے وہ بھی ذرا غور کرنا حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ میں جنگل میں ریاضت کردہ سا جنگل میں ریاضت کردہ سا میرے کپڑے پھٹ گئے مجاہدے اور ریاضت دی وجہ تو اور میرا پیٹ کمر دے ناڑ لگ گیا مسلسل فاقہ کشی دی وجہ تو میرا رنگ زرد ہو گیا بڑے عرصے تو بعد میں ایک دن گھر گیا تو میں اپنی والدہ دا دروازہ کھٹکھٹایا جدو ہاتھ کنڈی تے لے گیا تے آپ فرماندر میں ہاتھ پیچھے کر لیا ماں ستی پی ہونی ہے جو کنڈی کھٹکھٹائی تے ماں جی دی نیند چ خلل نہ آوے فرماندر میں ساری رات بوئے تے کھلوتا رہا جدو تہجد ویلے میری والدہ بیدار ہوئیاں تے گھر دی نالی چو پانی باہر نکلدا میں تکیا تو میں دروازہ کھٹکھٹایا تے میری ماں دروں پوچھ دیا نے میں پتر با یزید ہاں ماں میں جدو ماں دروازہ کھول کے میں انوے کھیانا تے پھٹے کپڑے آشکارا سے علامت حق بداں رنگ زردو آہ سردو چشم تر آشکان دیاں ترائے علامتہ ہوں دیاں رنگ زرد ہوں ہے آہماں سرد ہوں دیاں تے اکھاں تار ہوں دیاں فرما دیاں جدو میری ماں میرے رنگ زرد تے اے میری کمزوری تے پھٹے کپڑے ویکھے تے فرماندے نے میری ماں میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا میرے الدھیان ہے میری ماں نے میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے تے اتنا نظر کر کے عرض کی تھی مالکہ اجے میرے پتر تے راضی نہیں ہویا ہائے 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 حضرت با یزید بستامی فرماندے نے میں نے جنگلان دی ساری ریاضت اتنا فیض نہیں ملیا جدو ماں موڈے تے ہاتھ رکھ کے جملہ بولے ہے جنہ اللہ میں انہوں اتھے کھلوتے ہیں فیض تے رتبہ عطا کر چھڑے ہیں پایا جے ترقی کرنی علم پڑھنی اتاں جانے دینی دنیاوی اعتبار نال تے اپنی ماں تے اپنے پیو کو دعا لے کے نکلیا کرتے نو رنگ لگ جانے حضور میاں محمد بگ صاحب رحمت اللہ علیہ دے لفظات اختتام کر رہے ہیں میرے بچوں یاد رکھنا میاں صاحب فرمانے بے اعتبار مقصود نہیں حاصلی تے نادرگاہ ڈوئی بعد ادب دے منزلی مقصد تے پا نہیں سکے کوئی
ماں کو دعا لیا کرو، پتر اپنے باپ کو دعا لیا کرو، اپنے بڑھے ماں باپ نو ستایا جنا، انہاں دا دل دکھایا جنا، انہاں کو دعا لیا جے، انہاں دیاں دعاواں نال رب بیڑے پار کر چھڑدا جے۔ مرشد ہوندے اے ماں باپ، اے مرشد ہوندی جے، اے ماں مرشد ہوندا جے باپ، دل نہ دکھایا جے انہاں دا ادب تے احترام رکھیا جے، انہاں دی تابعداری کریا ہے، انہاں راضی رکھیا ہے، رب تواڈے بیڑے پار کر دے گا۔ سارے بھائی ایک مرتبہ لمحہ شریف 3 مرتبہ کول شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک نو مقبول و منظور فرما۔ میرے مولا جنہ دوستاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے، انہاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ مال جانے برکت فرما۔ میرے مولا میرے انہیں بچیاں دے کاروبار وچ برکت دے، رزق وچ برکت دے، مال جان وچ برکت دے، خیر و عافیت وچ برکت دے۔ یا اللہ انہاں دے نیک ارادے پورے فرما، نیک تمناواں پوریاں فرما۔